ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں سے، ویرانوں سے، صحراؤں سے ہو کے نہیں جاتا۔ اللہ پاک کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ انہی گلیوں کوچوں سے، انہی بازاروں سے، دکانوں سے، دفتروں سے ہو کے جاتا ہے، یہیں سے ہو کے جاتا ہے۔ انہی دفتروں میں رہتے ہوئے، انہی دکانوں میں رہتے ہوئے، انہی گھروں میں رہتے ہوئے، انہی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اپنی زندگی کو اللہ پاک کی نافرمانی سے ایسا پاک رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے ہم سے۔ اس کا شوق نہیں رہا، اس کا جذبہ نہیں رہا کہ میری زندگی گناہوں سے پاک ہو، میری نگاہیں پاک ہو جائیں، میری زبان پاک ہو جائے، میری شرمگاہ پاک ہو جائے، میرے کان پاک ہو جائیں، میں اللہ پاک کی نافرمانی سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جاؤں، اس کا شوق نہیں ہے۔ ہمارے نبی اس کی دعائیں کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے ایسی زندگی عطا فرما جو تیری نافرمانیوں سے پاک ہو۔ حالانکہ ہمارے نبی کی زندگی تو پاک تھی اپنی امت کی تعلیم کے لیے۔ تہجد کے وقت میں سجدے میں سر رکھ کر ہمارے نبی نے دعا کی ہے، رب آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے میرے رب مجھے تقوی عطا فرما کہ میں تیری نافرمانیاں کرنا چھوڑ دوں، میرے اندر کو برائیوں سے پاک فرما، تو سب سے اچھا پاک کرنے والا ہے۔ سجدے میں دعا کر رہے ہیں، سجدے میں یہ دعا نہیں کر رہے کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے، گھر کا چولہا بجھا ہوا ہے، بیٹی بھوک سے نڈھال ہے، میرے نواسے بھوک سے نڈھال ہیں۔ سجدے میں یہ دعائیں نہیں کر رہے، سجدے میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، اپنی امت کو تعلیم کرنے کے لیے کہ یہ دعا کتنی اہم ہے، یہ جذبہ کتنا اہم ہے۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس انٹرنیٹ نے تو امت مسلمہ سے تقویٰ کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ داڑھیوں والے، ٹوپیوں پگڑیوں والے بھی انٹرنیٹ کی غلاظتوں سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ کیا اچھا ہو کہ ہم انٹرنیٹ کے زمانے میں اپنے دامن کو ایسے بچائے بچائے گزر جائیں، ایسے بچائے بچائے مر جائیں، جیسے آج بارش کے موسم میں اور بھیگی ہوئی سڑکوں سے آپ اپنے دامن کو بچاتے بچاتے آ رہے تھے نا، کہیں چھینٹیں لگ جائیں، کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ کاش کہ ہم اس انٹرنیٹ کے، اس بے حیائی، اس عریانی، اس فحاشی کے زمانے میں اسی طرح اپنے دامن کو بچاتے بچاتے اللہ سے جا ملیں۔ دل تو سب کا کرتا ہے کہ دیکھوں کیا ہے، لیکن اللہ پاک کتنا خوش ہوگا جب انسان اپنے نفس کی خواہش کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکائے گا، اپنی زبان کو تالا لگائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس انسان کے سامنے کوئی حرام چیز آئی اور اس نے نظر کو جھکایا، اس نے اپنی نظر کو اس سے بچایا، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ وہ اس کو محسوس کرے گا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز میں مزہ نہیں آتا، قرآن میں مزہ نہیں آتا، ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا، مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں دھیان ہی نہیں جمتا، وسوسے آتے ہیں۔ بھائیو یہ ساری سزا ہے بد نگاہی کی۔ جب نگاہیں محفوظ نہیں ہوں گی، نگاہیں حرام کاریاں کریں گی اور نگاہیں آوارہ ہوں گی، تو پھر نماز میں دل نہیں لگے گا، پھر برائی میں دل لگے گا۔ نماز کی طرف دل نہیں کھینچے گا، برائی کی طرف دل کھینچے گا۔ نماز میں اس کا دل لگے گا، سجدے کا سرور وہ محسوس کرے گا جس کی نگاہیں حرام سے پاک ہوں۔